اب میں یہاں چونکہ متقین کی بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے، اب پتا چلا جو بار بار قرآن کا ڈنڈورا پیٹے اور یہ بھی کہتا رہے کوئی بھی بندہ ہو یار، کوئی کسی کا نام نہیں رہا، کوئی زید کوئی بکر، جو کہے کہ کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، بولو یار جو قرآن کی تو بات کرے قرآن والے سے منہ موڑ لے۔ ہوئے 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 ہوئے، قرآن والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اسی لیے پھر قرآن پڑھ کے بھی نہ قرآن ان کے حلق سے نیچے اترتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضور کی احادیث ہیں، نہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے، نہ قرآن حلق سے نیچے اترتا ہے، نہ قرآن سے روشنی ملتی ہے۔ بولو یار، تو اللہ نے شروع میں بتا دیا قرآن سے اگر ہدایت لینی ہے، روشنی لینی ہے تو قرآن والوں کے دروازے پہ آؤ۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں یار، اور آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کسے؟ قرآن کو یار، کس کو؟ قرآن کو نازل کیا نا، تو اس کا مطلب ہے قرآن ہے ذکر، قرآن ہے ذکر۔ اور امام سجاد علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، مولا علی علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ فرماتے وَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، اور ہم ہی ذکر والے ہیں، ہم ہی قرآن والے ہیں۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں یار، ہماری اہل سنت کی کتاب ہے المستدرک، امام حاکم کی 3 صدی ہجری کے امام گزرے ہیں، مولوی صاحب کا حوالہ نہیں دے رہا، 6 صدی ہجری کے چوٹی کے امام گزرے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں المستدرک میں۔ حدیث سنو، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب نے اے ماں نظر نہیں ہوندی، وہ روایت کرتی ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یارد علی الحوض۔ گال ہی مک گئی۔ اماں کہتی ہے میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہیں گے، جڑے ہوئے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ علی اور قرآن کبھی جدا بولو یار نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ہدایت اسی کو دینی ہے جس کے دل میں قرآن والوں کی محبت ہوگی، جو قرآن والوں کے دروازے پہ جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ گل ہی مک گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سنو پڑھے لکھے جاہلو، اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے ایویں اپنی عقل سے عقیدے نہ بنایا کرو، قرآن والوں کے دروازے پہ جایا کرو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قرآن، اچھا یہ قرآن نازل ہوا ہے حضور پہ، کن پہ نازل ہوا ہے؟ جاگو ذرا یار، جو حضور کے علاوہ کسی اور پہ نزول قرآن کا عقیدہ رکھے کافر ہو جاتا، یعنی حضور پہ نازل ہوا ہے نا۔ اب اس حدیث کو یاد رکھیں، اب پتہ چلے گا علی کسے کہتے۔ شاہ جی قدم چوم رہا ہوں، یہ میرے موبائل میں حدیث پڑی ہوئی ہے، کوئی اہل سنت کی 50 کتابوں کی حدیثیں صحیح ہے، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی۔ کسی ایک امام اسماء و رجال نے اس حدیث کے اوپر جرح نہیں کی، اعلیٰ درجے کی حدیثیں صحیح۔ سنو ذرا حدیث، حضرت عامر ابن واصلہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے آخری صحابی، یعنی آخری صحابی سے مراد کہ سب سے آخر میں جو صحابی دنیا میں زندہ رہے وہ حضرت عامر ابن واصلہ، شیعہ سنی دونوں گروہوں کی کتاب میں آخری صحابی، 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ وہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں لوگوں فقط دنیا میں 2 ذاتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ان کے کلام اپنے کانوں سے سنے جو منبر کے اوپر یہ اعلان کیا کرتے تھے،
سلونی اما شیتم. کہتے دو ذاتیں میں نے دیکھی ہیں جو کہتے تھے ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہو کے، ورنہ ایسے بھی تھے کہتے ہیں علی سے افضل ہیں، اور جن کو تیمم کرنا نہیں آتا کہتے ہیں علی سے افضل. حضرت ابو طفیل صحابی رسول، صحابی کا عقیدہ سنو. حضرت ابو طفیل کہتے دو ذاتیں دنیا میں میں نے دیکھی ہیں جو ممبر کے اوپر کہتے تھے آؤ کائنات کی بگننگ سے لے کے جب سے وہ ہے جب تک وہ رہے گا، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. کہتے تھے ایک ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسری کا نام علی المرتضیٰ ہے. حدیث سنیں ذرا، آپ کا گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حدیث سنیں. وہ ابو طفیل کہتے سارے صحابہ کا جمع غفیر کلہم اجمعون، پہلے سے لے کے آخری تک ٹوٹل سارے آل کمپینین آف دی ہولی پرافٹ، سارے کے سارے جمع. مولا علی علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے. حضرت ابو طفیل کہتے میرے مولا نے خطبہ دیا جو صحابہ کے جرمٹ میں، بلال بھائی، جو صحابہ کے جرمٹ میں، صحابہ کے مجمع میں، صحابہ کے اجتماع میں جو مولا نے خطبہ دیا، سناؤں؟ بولو. بات ہو رہی ہے متقین کی، قرآن کی. قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے جو متقین ہو، اور متقی علی متقیوں کا امام. اب قرآن کی فہم و فراست سنو. حضرات قال علی ابن ابی طالب، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میرے مولا نے فرمایا سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیات الا وقد عرفت بلیل نازلت فی نہار فی جبل فی سہل. مولا فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو محمد کے بھائی علی سے. قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو، نالج نہ ہو، فہم نہ ہو، ادراک نہ ہو، شعور نہ ہو. جو آیت رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو آیت دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو آیت پہاڑ میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو آیت میدان میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. وہ یارو دو بندے ہوں یعنی انہوں نے ٹریول کرنا ہو اسلام آباد سے کراچی تک، دو قبلہ، دونوں بشیر اور نذیر، دونوں ساتھ سیٹ میں بھی ایک پہ ساتھ ساتھ بیٹھے، جہاں اترتے کھانا بھی اکٹھے کھاتے، جہاں رکتے ہیں چائے بھی اکٹھے پیتے، چینج بھی اکٹھے کرتے، دونوں ساتھ 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 ساتھ. تو دونوں ایک دوسرے کے قول و فعل کے وٹنس تو ہیں نا. وہ جاگو کی ہو گیا جی یار. تو آقا فرما رہے ہیں سنو لوگو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی سے بڑھ کے کوئی مولوی لے آئے یہاں سے لے کے اوپر تک، کسی محدث سے لے کے کسی صحابی تک آ جا آ میدان میں، علی سے بڑھ کے بتا کوئی قرآن کو جاننے والا ہو. نہیں سمجھ رہے میری بات. اس لیے کہ آقا فرماتے علی اور قرآن جڑے ہیں. جملہ ایک اور بڑا ہے شاہ جی، ابھی وارد ہو گیا کہ جملہ یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے خیال میں جاؤ ماں کی گود سے لے آؤ. میں اس بچے کو ادھر بلا کے اسے قرآن دوں کہ بیٹا یہ پکڑ قرآن اور یہ پکڑ بیالوجی کی کتاب، سائنس کی، دونوں کو جوڑ دے. بچہ کہے گا حضرت صاحب نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کہے گا قرآن تو پاک ہے لیکن یہ جو بیالوجی ہے نا یہ ناپاک ہے. بیالوجی کو سمجھتے ہیں؟ بیالوجی انسان کی جو تخلیق ہے، سارا علم وہی ہے کہ کیسے وہ رحم مادر میں وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر قرآن بھی کہتا ہے علاقہ ہوتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، اندر جتنا بھی پروسیس ہے وہ سارا تولید کا نظام سارا اس میں موجود ہے بیالوجی میں. اس کو کہتا ہوں بیٹا قرآن کے ساتھ جوڑ یا قرآن کے اندر رکھ دے. بچہ کہے گا نہیں علامہ صاحب یہ کام نہیں.
قرآن پاک ہے، یہ ناپاک ہے. اگر اسے 2 قرآن دوں، بیٹا یہ 2 قرآن ہے، دونوں کو جوڑ دے، کہے گا 100 بسم اللہ، اسی وقت جوڑ دے گا. کوئی فتویٰ آئے گا جی؟ یا ایک قرآن نیچے رکھو، اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں رکھ دو، کوئی فتویٰ آئے گا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا مولوی جی، قرآن کے ساتھ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں جڑ سکتا. قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن، او بولو یار قرآن، حضرات قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. اے قرآن بتا تو کیسا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کون تیرے جیسا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نا، قرآن تو کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہوں میں بتاتا ہوں. اچھا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے بولیں، تو جب قرآن کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر معاذ اللہ پاک نہیں ہوتا؟ یعنی بند پڑا ہو پھر بھی پاک، غلاف کے اندر بھی. یعنی قرآن شیعہ نے پکڑا ہو پھر بھی پاک، سنی نے، دیوبند اہل حدیث، عیسائی، سکھ، ہندو، امام بارگاہ میں بھی پاک، مسجد میں تو چرچ میں بھی پاک، مندر گردوارہ. کیوں؟ آپ کے قرآن ہے پرماننٹ پاک. اور بولو یار قرآن کیا ہے؟ پرماننٹ پاک. یعنی قرآن ایک لمحہ کے لیے بھی معاذ اللہ ناپاک نہیں ہوتا. حضرات بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، قرآن ہے پرماننٹ پاک. مولوی جی تجھے بتاؤں، گولی نہ چلا، بم دھماکے نہ کر، فتوے نہ لگا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. سچا ہے ایویڈنس لے کے آ، دلیل لے کے آ، ریفرنس لے کے آ. اور قرآن ہے پرماننٹ پاک. 14 کے علاوہ کوئی 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو. ہوئے 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 نہیں سمجھے. چلو یار آسان کر لیتا ہوں، آسان میں آسان کر دیتا ہوں. جو کہتے نہیں پانچ تن پاک کہتے ہو، سب تن پاک، سارے ایکو جے. ان کو کہتے ہیں جا کے جو کہتے ہیں سارے ایکو جے، مولوی جی، مفتی جی، حاجی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، آپ کی بیوی کے ہاں، آپ کی بہن کے ہاں، بہو کے ہاں، بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو، ولادت کا وقت قریب آ جائے تو ایمبولنس والے کو کال کرے، ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، گاڑی تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، تو بہو کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل. نہیں سمجھا یار؟ وہ ڈرائیور کہے گا حضرت جی اے تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی. وہ کہے گا مت کیوں ماری گئی، تو لے جا. وہ کہے گا خدا کا خوف کر، اللہ کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں. وہ کسے ہسپتال جا مار، اللہ کا گھر تو پاک ہے، تو جو پیدا ہونے والا ہے ناپاک ہوتا ہے، کرنے والی ناپاک، بستر ناپاک، جگہ ناپاک. لے مولوی جی، کسی مولوی کی بیٹی ہو، کسی ولی غوث کتب صحابی تک کی بیٹی ہو، اینی کوئی اوقات ہی میری تیری تے تیرے بڑیاں دی. تجھے بتاؤں 13 رجب کا دن تھا، اللہ کے پاک گھر کا، اللہ کی پاک بندی طواف کر رہی تھی. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. ایسے میں نے نا شاہ جی ابھی یوٹیوب کھولے، ایسے میں نے اہل سنت کی 70 کتابیں ایسے کھول کے دکھائی ہیں اسی روایت پہ. یار ایسے دکھائی ہوئی ہیں، کوئی لڑائی کر رہا ہوں، اے کوڑاتے میدان کھول لو. جب طواف کر رہی تھی، جب مولا کے ظہور کا وقت آیا، چلو ہو سکتا ہے ظہور پہ مولوی صاحب اعتراض کریں، ولادت کا وقت آیا. جب مولا کے میلاد کا وقت آیا، کوئی لڑتے تھوڑے یہاں پہ، میلاد کا وقت، میلاد مان لو، ولادت مان لو. جب آیا تو بی بی اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ بنت اسد. اپنے گھر نہیں،
ہائے 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 ہائے، آج ناصر رسول کے گھر میں ہوئے ہوئے، آج علی آئے گا اللہ کے گھر، بولو یار ادھر مولا تیرا گھر تو بڑا پاک، تیرا گھر منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر، انبیاء کی سجاگاہ۔ آواز آئی فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو سنت بنانا چاہتا ہوں مولا۔ وہ کیا؟ فرمایا وہ جو آنے والا ہے وہ گھوم پھر کے پاک ہونے والا نہیں، بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے پرماننٹ پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ مولوی جی اوے علی تے آئے نی کعبے دے، اوے علی کی ولادت ہے کعبے میں، تو کوئی اپنا وڈا وڈیرا کسے مسیطے ہی پیدا کروا، پھر علی نال مقابلے کروا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بلکہ ہمارے ہاں اہل سنت میں، اہل سنت کے امام جلال الدین سیوطی مسجد کو بجا کسی حجرے پیدا ہو گئی۔ آئے ہائے، اب امام جلال الدین سیوطی ہمارے امام جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 353 بیروت لبنان کی چھپی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ 15 رمضان کا دن تھا، پاک سیدہ مصلی نماز پہ حضرات، 15 رمضان کا دن پاک سیدہ مصلی نماز پہ، حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا، مولا حسن بادشاہ کا ظہور ہوا۔ مولوی آج تجھے بتاؤں، نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے۔ جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو، اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ اوے من لے، پرماننٹ پاک ہورنی تے کدی کدی والے ہورنی۔ اس کے اوپر میں اتنے زیادہ دلائل دے سکتا ہوں نا، کہ علی اس لیے قرآن کے ساتھ ہے کہ جو قرآن کی صفات ہیں وہی علی کی صفات ہیں۔ ایک میں نے صفت آپ کے سامنے، اس کے زیادہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں، اس پہ حدیث نہیں پڑھتا۔ یعنی قرآن پرماننٹ پاک، علی اور علی کی اولاد بھی پرماننٹ پاک۔ بولیں پتہ ہے نا، وہ ہماری سیاستہ بری پڑی ہیں، آقا علیہ السلام نے وہ سب کے دروازے بند کیے تھے، یہی کھلا تھا نا؟ وہ نہیں سمجھے یار، ان کا کیوں کھلا رکھا تھا؟ اس لیے کہ یہ کبھی بھی معاذ اللہ ناپاک نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ رہے بات یار، تو جو ناپاک ہوتے تھے ان کے بند کر دیے۔ بولو اب قرآن بھی نور، بولو قرآن بھی نور، 14 بھی نور، قرآن بھی ہدایت، 14 بھی ہدایت، قرآن بھی ہادی، 14 بھی ہادی۔ یہ جو جلدی جملے بتا رہا ہوں نا، اس کے اوپر سینکڑوں حدیثیں دے سکتا ہوں۔ قرآن بھی مہدی، 14 بھی مہدی۔ نہیں سمجھ رہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، 14 بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی مصطفیٰ کے گھر، یہ بھی مصطفیٰ کے گھر۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پتا چلا حضرت جی، اوے قرآن کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، لوگوں کو قرآن سے دکھا، لوگوں کو ڈرانے والوں، اوے قرآن نے شروع میں کہہ دیا میرا تعلق ہر ایرے گہرے سے نہیں، ہر نتھو خیرے سے نہیں، ہر لنڈی بچی سے نہیں، مجھ سے ہدایت اسی کو ملے گی جو علی کا غلام بن کے آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، جو علی کا غلام بن کے آئے گا، جو علی کا غلام بن کے آئے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا جاتے وقت بھی تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں،
یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی. شاہ جی یہ حدیث دے رہا ہوں میرے صحابیوں، میں جا رہا ہوں. وہ سامنے خطاب کن سے ہو رہا تھا؟ میں اور آپ تھے ادھر. بولو یار، وہ صحابہ تھے. صحابہ کو حضور کہہ رہے میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اور آگے کتاب کیا فرمایا؟ ادھر ہی لوگ ادھوری بات کرتے ہیں، یہودیوں والا کام کرتے ہیں. میں پوری سنا رہا ہوں یہ بیان کر کے نا قرآن اور اہل بیت. اور پھر آگے فرمایا پتہ ہے کون سی اہل بیت؟ اور لوگ ہر کسی کو اہل بیت کر دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی اے ڈبل ایل آل. وہ یار انگلش کا لفظ نہیں ہے ڈبل ایل آل، سارے ہی. وہ کہتے ہیں سارے ہی آل نے. نہیں سمجھے؟ اگلے جملے میں حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس کو پکڑنا ہے وہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے، یہ والی اہل بیت. تو اس کا مطلب ہے حضور قرآن اور اہل بیت دے کے گئے. قرآن اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا، اہل بیت قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن بھی انہی کو ہدایت دیتا ہے اوئے ہوئے ہوئے جو اہل بیت کے در سے آتے ہیں، جو اہل بیت سے آ کے پوچھتے ہیں، جو اہل بیت سے دین لیتے ہیں، جو اہل بیت سے قرآن پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں، بخاری میں، گستاخی نہیں کر رہا، بخاری میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ. بولو یار، جب آقا علیہ السلام نے کہا تھا قلم اور طباعت لو میں لکھ دیتا ہوں، تنقید نہیں کر رہا شاہ جی، وہ لعنتی جو کسی گستاخی اور بے ادبی کرے، وہ حقائق بیان کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک بات ہے، پھر اللہ کی کتاب کافی رہی کیوں نہیں؟ نہیں سمجھ رہے یار. وہ یارو جب کہہ دیا کہ بس کچھ نہیں لکھوانا، اللہ کی کتاب کافی، پھر اللہ کی کتاب کافی رہی کیوں نہیں؟ کتاب سامنے تھی، پڑھنا بھی آتا تھا الحمد سے والناس تک، پھر کوئی فیصلہ اس کے مطابق کیوں نہیں ہوا؟ جب فیصلے نہیں ہوئے تو پھر قرآن والے کو بلانا پڑا کہ نہیں؟ اب بولو یار، پھر مولا آ کے جب قرآن کے مطابق فیصلے کرتے، 20 فیصلے بھی پڑھ کے سنا سکتا ہوں. جب فیصلے کرتے تو پھر حضرت عمر کہتے تھے پہلا جملہ چھوڑ کے پھر کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر. علی اگر آپ نہ ہوتے تو خطاب کا بیٹا عمر ہلاک ہو جاتا. بلکہ فرماتے تھے امام محمد بن حنبل جو روایت لے کے آئے، مولا میں اپنے کیے ہوئے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں ابو حسن علی نہ ہوں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جنہوں نے علی سے منہ موڑا نا، انہوں نے سمجھ لو قرآن سے منہ موڑ لیا. اس لیے امام حاکم کی مستدرک ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا علی جس طرح میں نے تنزیل قرآن پہ قتال کیا، لڑائی کی، جہاد کیا نا، تو قرآن کی طویل پہ کرے گا. اور یہ میرے موبائل میں حدیث پڑھی ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں مولا میں بھی کروں گا. فرمایا نا لا، یار میں گستاخی نہیں کر رہا ہے، کوڑا دے میدان. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو کروں گا نا. فرمایا لا کون ہوا خاصف النال، وہ جو میرا جوتا مرمت نہیں کر رہا، علی ابن ابی طالب. بلکہ مولا علی علیہ السلام وہ ہیں، وہ فرماتے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان القرآن انزل علی سبعۃ حروف ما من حرف الا له ظاہر و باطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن. بس ختم کرنے لگا ہوں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن 7 معنی میں نازل ہوا ہے. حدیثیں دے رہا ہوں، کس سے نہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کا، لفظ کا نہیں. وہ حرف کا یار، الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، الف الگ سے، لام الگ سے، میم الگ سے. ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن. اور پوری کائنات میں قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. آپ کو پتہ ہے نا، جب جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی تو انہوں نے چال چلی، قرآن کو بلند کیا تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں. تو کچھ جو کچے کچے تھے ان کا اللہ کا قرآن،
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਨਾਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ओए होए होए, ये है नाते कुरान। अली की तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे सुन्नी भाइयों। ओए रब दा वास्ता जे, ओए कुरान पढ़ना है तो कुरान वालों से सीखो। ओए दीन लेना है दीन के मालकों से लो, दीन के वारसों से लो, दीन के मुहाफिजों से लो। खराबी ये शुरू हुई है, खराबी तब शुरू हुई है जब दीन पूछने वालों से ले लिया, दीन के वारसों से नहीं लिया, दीन के मालकों से नहीं लिया, दीन के मुहाफिजों से नहीं लिया, दीनदारों से लिया। दीन का पूछने वालों से जाके आपने दीन ले लिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। ये जो सांसें मुस्तार मिली है मेरे सुन्नी भाइयों, मैं तबलीग कर रहा हूं, मुझे मजलिस की डिमांड के मुताबिक ना सुना करो। मैं दुनिया में तबलीग कर रहा हूं, ये जो उधार की सांसें मिली हैं इसको गनीमत जान लो। आज अहले बैत की गुलामी का पटा गले में डाल लो, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। कल ना मानेंगे, क़यामत को घर मान गया। क़यामत को इनको मानना नफामंद नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं नफामंद होगा। आज मान के जाओ, क़यामत को आपने क्या मानना है? क़यामत के रोज जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की सदाएं आएगी, उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। जब क़यामत के रोज मेरे मौला को सदीक़ अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आजम कह के, वसी रसूल, खलीफत रसूल कह के सदा दी जाएगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब शाफियाने माशर हजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब अल्लाह के अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह लिखा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब लिवाए हमद, वो अलम, वो परचम, वो फ्लैग, वो झंडा अली अलैहिस्सलाम के हाथों में देखोगे, सारे नबी भी उसके नीचे देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, ओए शिया की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क न करना। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा अहले बैत कौन है। कायनात अहले बैत की, ज़माना अहले बैत का, सूरज चांद अहले बैत के, फिजाएं अहले बैत की, हवाएं अहले बैत की, सितारे अहले बैत के, कायनात अहले बैत की, नमाजें इनकी, रोजे इनके, हज इनके, उम्रे इनके, दीन इनका, इस्लाम इनका, कुरान इनका, अजान इनका, शरीयत इनकी, रिसालत इनकी, इमामत इनकी, खिलाफत इनकी, तहारत इनकी, फसाहत इनकी, बलागत इनकी, अदालत इनकी, कायनात इनकी। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी इनका है। अपने कलम में, फवाद में, सीने में, दिल में अहले बैत की मोहब्बत को उजागर करो। जियो इनकी मोहब्बत पे, मरो इनकी मोहब्बत पे। मैं नगर नगर, मुलक मुलक, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव ये सदा देता हूँ, ये नदा देता हूँ, ये पैगाम देता हूँ। मैं हजरत अबू ज़र गिफारी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये सांसें कब तक चलेंगी, मैं नहीं जानता इन रगों में खून कब तक दौड़ेगा। आपको गवाह बना के मैसेज देना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद इस घर की नौकरी है, इस घर की चाकरी है, गोलियां हैं, थ्रेट है, किरदार कुशी है, फतवे है, बाइकाट है, पर्चे है, लेकिन इनको पैगाम ये देना चाहता हूँ, ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सदा दो मुझे, जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार रसूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, या अली की। आज मेरे साथ मिलके नासबियत की जड़ काटो। मन कुन तू मौला, नहीं नहीं, मन कुन तू मौला, हाथ उठाओ। मन कुन तू मौला, आदम का मौला, नूह का मौला, दाऊद का मौला, यूसुफ का मौला, याकूब का मौला, ईसा का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, लूत का मौला, दाऊद का मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, सलमान का मौला, मिकदाद का मौला, बुज़र का मौला, तेरा मौला, मेरा मौला। मन कुन तू मौला,
من کنتو مولا، نعرہ